ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف کا کہنا ہے کہ بلوچستان میں دہشت گردی کے حالیہ اور اس سے پہلے ہونے والے واقعات کا مین سپانسر مشرقی پڑوسی ملک ہے۔ جعفر ایکسپریس کا واقعہ بھارت کی دہشت گرد ذہنیت کا تسلسل ہے۔ جعفر ایکسپریس پر دہشت گرد حملے کے واقعے کے تانے بانے افغانستان سے ملتے ہیں۔ دہشت گرد اپنے ہینڈلر سے افغانستان میں رابطے میں تھے۔ افغان شہری بھی پاکستان میں دہشت گردی میں ملوث ہیں۔ افغانستان سے خودکش حملہ آور پاکستان آتے ہیں۔ جدید غیر ملکی اسلحہ پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ آن میں یہ جو واقعہ ہے اور اس سے پہلے جو دہشت گردی کے واقعات ہیں وی انڈرسٹینڈ کہ اس کا جو مین سپانسر ہے یور ایسٹرن نیبر، اور اس کے لیے اگر آپ کو میں دکھاؤں تو اٹ از ناٹ دی، آپ کو یہ ویڈیوز میں دکھاتا ہوں، اور یہ ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ہمیں یہاں پہ انڈین میڈیا کی جگہ طرح ہم نے یہاں پہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی یا پرانی یا فیک ویڈیوز دکھانی ہے۔ دیز آر دی ایکچوئل ویڈیوز اینڈ جسٹ لسن ٹو یور سیلف واٹ از دی انڈین پلان اینڈ واٹ دی انڈینس آف سبورژن اینڈ ٹیررزم ان بلوچستان از۔ خود انڈینس کی زبانی سنیے گا۔ The aims and the targets of RAW to conduct the various terrorist activities within Balochistan are conveyed properly to the insurgents, and any kinds of requirements of them are conveyed back to the RAW officials. My purpose of this time visit to Pakistan was to establish and meet the basic leadership of Baloch subnationals. ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا کہنا ہے کہ جعفر ایکسپریس حملے کے بعد یرغمالیوں کی بازیابی کے لیے پاک فوج کے آپریشن میں کسی یرغمالی کی جان نہیں گئی۔ دہشت گردوں نے آپریشن سے پہلے مسافروں کو شہید کیا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے آپریشن کی تفصیلات بتاتے ہوئے کہا، دہشت گردوں نے آئی ای ڈی کے ذریعے ٹرین کو روکا، خواتین اور بچوں کو ٹرین میں رکھا، باقی مسافروں کو باہر بٹھا دیا۔ پاکستان آرمی نے باقاعدہ منصوبہ بندی کر کے دہشت گردوں کو انگیج کیا۔ دہشت گردوں کی کمیونیکیشن سے پتہ چلا کہ ان کے درمیان خودکش بمبار بھی ہیں۔ آپریشن میں 354 یرغمالیوں کو بازیاب کرا لیا گیا، 37 زخمی ہیں، 33 دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا۔ آپریشن سے پہلے 26 یرغمالی شہید ہوئے، 18 کا تعلق فوج اور ایف سی سے ہے۔ 33 ٹیررسٹ جو سے وہ جہنم واصل ہوئے ہیں اس آپریشن میں۔ تعداد ان کی زیادہ تھی۔ یہ جس طرح میں نے آپ کو آپریشن جو انفولڈنگ بتائی، تو جب انہوں نے ٹرین سے ان کو نکال کے ہاسٹیجز کر لیے اور بٹھا لیے، تو ایک اسمالر گروپ کو انہوں نے ادھر چھوڑ دیا، اینڈ دا لارجر گروپ جو ہے دیٹ اسٹارٹیڈ موونگ ٹورڈز بیک ٹورڈز دی mountains, and we were observing it. As I told you earlier, the total casualties so far are 26. The question that whether this casualty figure can rise, of course, because out of the 354, the hostages that have been recovered alive, 37 are injured out of this 354. Okay, so 26 shaheed, 354 who have been recovered, out of that 37 are injured. Of these 26 shaheed, the 18 passengers were from Army and FC, and 3 were from the railway and other department, and civilians the remaining 5. So these are the count of the division of this 26. ڈی جی آئی ایس پی آر نے بتایا کہ ٹرین دہشت گرد حملے میں 26 شہداء اور 354 یرغمالیوں سمیت 380 مسافروں کو ریسکیو کیا گیا ہے۔ تو دیٹ فگر از ناٹ 26 جو اس سے شہید ہو چکے، اور سو دیٹ از دی، تو دس کمز ٹو 380، اور جو فگر آتا ہے پیسنجر زیادہ ہونے کا، اینڈ کہ وائی یہ فگر ابھی 380 کا ہے، اس پہ سی ایم صاحب اس کو کلیریفائی کر دیتے۔ نمبر آف پیسنجرز جو ٹکٹ ایشو ہوئے ہیں، اب آپ ٹرین کے سسٹم کو سمجھیں، اٹ از ناٹ لائک ایئر کرافٹ کہ آپ ہر ایک کا بورڈنگ پاس دیکھتے ہیں اور وہ اندر جاتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ اس ایئر کرافٹ میں 20 لوگ ٹریول کیا، 50 لوگوں نے ٹریول کیا۔ ادھر نمبر آف پیسنجرز جنہوں نے ٹکٹ ایشو کیے وہ 425 تھے۔ اب وہ 425 نے ٹکٹ جو ایشو کیے وہ کسی بھی اسٹیشن پہ بیٹھ سکتا ہے، یعنی کسی نے سبی اسٹیشن سے بیٹھنا تھا، کسی نے ڈیرہ الیار سے بیٹھنا تھا، کسی نے آب گم سے، کسی نے کہاں، کسی بیچ میں سارے اسٹیشنز ہیں۔ تو وہ ٹکٹ کا تو جو کاؤنٹ ہے دیٹ از 425۔ لائکلی یہ بھی ہوتا ہے کہ میں نے ٹکٹ لیا لیکن میں نے ٹریول نہیں کیا، اور وہ بھی ریکارڈ کا حصہ ہے۔
اور اٹ از 80% کمپیوٹرائزڈ اینڈ 20% یہ مینول ہے. سو اب یہ فگر جو بیچ میں فرق آ رہا ہے کہ اتنے ہاسٹیجز آ گئے, ریکور ہو گئے اور اتنی شہادتیں ہو گئیں, بقایا جو فگر ہے اس کی یہ مائٹ بی دس از دا ریزن کہ کچھ لوگوں نے ٹریول نہیں کیا ہوگا, کچھ لوگوں نے اگلے اسٹیشنز پہ جانا تھا. بٹ دیر آر لائکلی چانسز کہ ایک دو لوگ جو بھاگے ہوں گے ہو سکتا ہے بھٹک گئے ہوں, ہو سکتا ہے دوبارہ ان کے ہاتھ لگ گئے ہوں, ہو سکتا ہے وہ سیکورٹی فورسز پہ کل شام کو بھی 2 بندے ایف سی کی ایک چیک پوسٹ پہ آئے. ایف آئی اے سائبر کرائم نے اداکارہ نادیہ حسین کے گھر پر چھاپہ مارا ہے. ایف آئی اے نے نادیہ حسین سے ان کے 2 روز قبل کے بیان پر تفتیش کی ہے. مزید بات کریں گے اس بارے میں نمائندہ جیو نیوز ذیشان شاہ سے. ذیشان بتائیے کیا تفصیلات ہیں؟ جی دیکھیں بالکل اب سے کچھ دیر قبل ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ کی 3 رکنی ٹیم جس کے اندر انسپیکٹر امیر کوسو, انسپیکٹر ذیشان اوان, انسپیکٹر ارشد جان, یہ 3 رکنی کمیٹی نے اس وقت اداکارہ نادیہ حسین کے گھر پہ یہ بھی پہنچے ہیں. ذرائع نے ہمیں اس بات کی تصدیق کی ہے کہ جو 2 روز قبل نادیہ حسین کی جانب سے ایک سوشل میڈیا پہ ویڈیو پوسٹ کی گئی تھی اس کے اوپر مبینہ طور پہ ایک ایف آئی اے کے اعلیٰ افسر کے اوپر الزام عائد کیا گیا تھا, جس کے بعد میں آج تفتیش کے لیے ٹیم ان کے گھر پر پہنچی ہے. کیونکہ یہ الزام اور ایک اعلیٰ افسر کی اس کے نام بھی استعمال ہوا تھا تو اس حوالے سے ان سے تحقیقات کے لیے پہنچی گئی ہے. دوسری جانب ایف آئی اے حکام کا یہ بات کا کہنا ہے کہ جس وقت یہ واقعہ پیش آیا تھا تو ایف آئی اے نے ابتدائی طور پہ جو کال کرنے والا تھا اس حوالے سے تفتیش کی تھی, جس کی تفصیل جو کال کرنے والے کے جو نمبر کی تفصیل آئی تھی وہ حنیف کے نام سے آئی تھی, اور وہ نمبر بہاڑی کے شہری کے نام پہ رجسٹرڈ تھا. اس ملزم نے متعدد نجی بینک کے لوگوں کو بھی جن کا کیس جن کے نادیہ حسین کے جو ہسبینڈ جس جگہ پہ جاب کرتے ہیں وہاں کا جو کیس چلے تو اس بینک کے لوگوں کو بھی اسی نمبر سے کالیں آئی تھی اور ایف آئی اے کا افسر بن کے بات کی تھی. ایف آئی اے حکام کا یہ کہنا ہے کہ نادیہ حسین کو اس بات کے حوالے سے آگاہ بھی کر دیا گیا تھا, تاہم اس کے باوجود بھی انہوں نے جو پوری ویڈیو ہے اسے پوسٹ کی. تو اب سے کچھ دیر قبل 3 رکنی کمیٹی اس وقت کے گھر پر پہنچی ہے اور ان سے مزید اس حوالے سے تفتیش کی جا رہی ہے. 3 رکنی کمیٹی اس وقت نادیہ حسین کے گھر پر موجود ہے, ان سے تفتیش کر رہی ہے. ایف آئی اے سائبر کرائم نے نادیہ حسین کے گھر پر چھاپہ مارا ہے. ایف آئی اے نے نادیہ حسین سے ان کے 2 روز قبل کے بیان پر تفتیش کی ہے. یاد رہے کہ اداکارہ نادیہ حسین نے تصدیق کے بغیر فیک کال کو ڈائریکٹر ایف آئی اے سے منسوب کیا تھا. ایف آئی اے نے ان کے بیان پر انکوائری شروع کر دی تھی اور سائبر کرائم سرکل نے نادیہ حسین سے رابطہ کر لیا تھا. حکام کے مطابق ایف آئی اے کو بدنام کرنے کی کوشش پر نادیہ حسین کے خلاف پیکا ایکٹ کے تحت کارروائی عمل میں لائی جا سکتی ہے. وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے کہا ہے کہ پاکستان میں دہشت گرد کارروائیوں کے منصوبے افغانستان میں بنائے جاتے ہیں. خوارج اور بی ایل اے کے لوگ مل کر آپریٹ کر رہے ہیں. ان سب کی نانی بھارتی خفیہ ایجنسی را ہے. ان سب کی میں کہتا ہوں نا کہ نانی ایک ہے تو وہ را ہے. وہ نہ صرف ان کو یونائٹ کر رہا ہے اور ایسے فورسز کو جو آئیڈیالوجیکلی ایک دوسرے سے بہت دور ہے. اب آپ اندازہ لگائیں کہ وہاں پر بلوچستان میں چاہے وہ ٹی ٹی پی ہو چاہے وہ بی ایل اے ہو اور پھر ان کے اندر یہ جو بلوچ گروپس ہیں ان کے آپس میں بڑے شدید اختلافات رہے ہیں. ان سب کو یونائٹڈ کرنے میں براس کی صورت میں آگے لانے میں کون ہیں ان کے ہینڈلرز؟ ناؤ اٹ از ریٹن آن دا وال. وی ہیو سرکمسٹانشل ایویڈنسز بٹ آف کورس دس از ناٹ دا پلیٹ فارم کہ جس میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں, بٹ اسٹیٹ ہیز ایوری ایویڈنس کہ یہ کس طریقے سے افغانستان کے اندر بیٹھ کے پلان ہوتا ہے اور پھر جو سبورژن ہے اس کو کس طریقے سے آگے لے کے جایا جا رہا ہے. تو یہ ساری ریزنز مل کے آپ کو سرچ نظر آ رہا ہے. بٹ لیٹ می اشور مائی سٹیزنز آف پاکستان, our security forces has the capacity and capability کہ وہ اس میس کو انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلدی ہینڈل کر لیں گے. ابھی آپ کو بتائیں ایف بی آر نے صنعتی شعبے کی پیداوار مانیٹر کرنے کا فیصلہ کیا ہے. اس فیصلے کے تحت صنعتی شعبے میں بننے والی اشیاء کی الیکٹرانک ویڈیو نگرانی کی جائے گی. آپ کو یہ بھی بتائیں کہ ایف بی آر ویڈیو نگرانی کے لیے ڈیجیٹل آئیز سافٹ ویئر نصب کرے گا جس سے سینٹرل کنٹرول یونٹ ایف بی آر کو ریئل ٹائم ڈیٹا فراہم کرے گا. ایف بی آر کی طرف سے جاری کردہ نوٹیفیکیشن کے مطابق پیداواری ریکارڈ کا تجزیہ کر کے اگر ٹیکس ادائیگی کم ہوئی قانونی کارروائی کی جا سکے گی. ویڈیو مانیٹرنگ کے بغیر مال فیکٹری سے نہیں نکالا جا سکے گا. ویڈیو نگرانی کا ساز و سامان لائسنس یافتہ مجاز وینڈر کے ذریعے نصب ہوگا جو نصب ٹیکنالوجی کو وقتاً فوقتاً اپ گریڈ کرنے کا پابند ہوگا. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ 1991 کے معاہدے کے مطابق پانی کی منصفانہ تقسیم کے لیے جدوجہد کرتے رہیں گے. کل سندھ اسمبلی میں تمام جماعتوں نے پانی کی تقسیم اور کینالز پر واضح موقف لیا. پی ٹی آئی حکومت میں کینال نکالنے کا فیصلہ ہوا تو سندھ کے نمائندوں نے آواز بلند کی. ہم یہ آواز اسلام آباد میں پہنچاتے ہیں اور پہنچاتے رہیں گے. کل سندھ کی خصوصی صوبائی اجلاس ہوا جہاں
तमाम सियासी जमातों ने, तमाम सियासी पार्लियामान के मेंबरान ने पानी की तकसीम पे और नया कैनाल्स पे एक वाज़े मौक़िफ़ लिया। हम मुस्बत सियासत में यकीन रखते हैं और हम चाहते हैं कि हमारा ज़राई शोबा भी तरक्की करे, हमारा बैरानी पासमानदे इलाके भी तरक्की करे, मगर साथ साथ पानी का मुनसिफाना तकसीम 1991 की वाटर अकॉर्ड के मुताबिक हो और इंशाअल्लाह ताला वो जदोजहद भी हम आपकी खातिर लड़ते रहेंगे। पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन पंजाब का कहना है कि मुल्क में चीनी की कोई किल्लत नहीं। चीनी की किल्लत से मुतालिक अफवाहें फैलाकर मफाद परस्त अनासर मुल्क में हिजान पैदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि शुगर सेक्टर को मुकम्मल डीरेगुलेट करके फ्री मार्केट की सहूलत दी जाए। पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन पंजाब जोन के तर्जुमान ने एक बयान में कहा कि गिरियाना मर्चेंट, सट्टाबाज और ज़ख़ीराअंदोज़ चीनी की किल्लत के हवाले से बेसरोपा बातें फैलाकर शुगर इंडस्ट्री के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। तर्जुमान का कहना है कि दूसरी सनतों की तरह शुगर इंडस्ट्री को भी फ्री काम करने दिया जाए। रवा क्रशिंग सीज़न में किसानों को गन्ने का रेट 400 से 750 रुपए फ़ी मन तक दिया गया है। रवा सीज़न गन्ने की रिकवरी कम हुई है और चीनी की पैदावारी अखराजात में बेपनाह इजाफा हुआ है। गन्ना पाकिस्तान की वाहिद फसल है जिसने किसानों को मुआशी तौर पर बचाया है। हरबंसपुरा लाहौर के सहूलत बाज़ारों में 16 बुनियादी अशिया होल सेल निर्खों पर दस्तियाब हैं। चीनी और आटा सस्ते दामों दस्तियाब हैं, जबकि मुर्गी का गोश्त सरकारी रेट से 20 रुपए सस्ता फरोख्त किया जा रहा है। बाज़ खरीदार कीमतों में ज़्यादा रिलीफ चाहते हैं। रिपोर्ट कर रही हैं हीरा बतूल। रमज़ान मुबारक के दौरान लाहौर में हुकूमत पंजाब ने मॉडल बाज़ारों में 10 सहूलत बाज़ार कायम किए हैं, जहां एशिया ज़रूरिया रियायती निर्खों पर दस्तयाब है। मार्केट में चीनी 170 रुपए फ़ी किलो है, जबकि सहूलत बाज़ार में 130 रुपए फ़ी किलो दस्तयाब है। आटे का थैला 800 की बजाय 785 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। अंडे भी आम मार्केट के मुकाबले में 6 रुपए फ़ी दर्जन सस्ते हैं। बकरे और गाय के गोश्त पर भी 50 से 100 रुपए का रिलीफ दिया गया है। खरीदारों का कहना था कि अशिया की क्वालिटी अच्छी है, कीमतें भी मार्केट के मुकाबले में कम हैं। बाहर 170 चीनी मिल रही है, यहाँ 130 मिल रही है और आटा भी बाहर की निस्बत यहाँ 750 का मिल रहा है। क्वालिटी ठीक है, मुनासिब भी है, रेट हमारे करीब है बाजार, हम इधर ही आते हैं। मटन महंगा इतने सस्ता, इतने 1500 रुपये है, मटन तो 750 रुपये है बीफ। हाँ जी, काफ़ी फ़र्क है। मॉडल बाजारों में लहसुन मार्केट से 10 रुपए फ़ी किलो सस्ता फरोख्त हो रहा है। खजूर 465 की बजाय 450 रुपए, अदरक 610 की बजाय 595 रुपए फ़ी किलो में दस्तयाब है। बाज़ खरीदार कीमतों में कम रिलीफ का शिकवा करते हुए भी दिखाई दिए। अगर सस्ता रमज़ान बाजार है ना, तो गरीब आवाम को ना मज़ीद ज़रूरत है कि ना उसको थोड़ा कम रेट करने चाहिए। इतना सफ़र करके आगे 5-10 रुपए की खातिर इधर तो नहीं ना काम करना। इंतजामिया का कहना था कि सहूलत बाजारों में बाकायदा मॉनिटरिंग का निज़ाम है। शहरियों की सहूलत के लिए अशिया की फ्री होम डिलीवरी का सिस्टम भी मौजूद है। कैमरामैन सफदर अली के साथ हीरा बतूल, जियो न्यूज़ लाहौर। पंजाब की वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी का कहना है कि दहशतगर्दी का मुकाबला करने के लिए हमें मुत्तहिद होना होगा। जहां PTI का फसादी टोला बैठा हो वहां मुत्तहिद होना मुश्किल है। पंजाब असेंबली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि एक शख्स की बजाय हमें मुल्क बचाने की बात करनी चाहिए। दहशतगर्दी का मुकाबला करने के लिए हमें एक ज़बान होना होगा, हमें मुत्तहिद होना होगा। और अफसोस की बात यह है कि जहाँ पर तहरीक फसाद जैसा एक इंतशारी टोला बैठा हो, जो किसी भी किस्म के इस तरह का वाक़या होता है उसकी मजम्मत तो दूर की बात है, उनके खिलाफ जो है वो एक प्रोपेगेंडा करे, वहाँ पर यकीनन मुत्तहिद होकर जंग लड़ना मुश्किल काम है। हालात बहुत क्रिटिकल हैं और अल्लाह करे एक शख्स को बचाने की जंग की बजाय हम सब मिलकर इस मुल्क को बचाने की जंग लड़ें। लेकिन मैं समझती हूँ कि प्राइम मिनिस्टर साहब इसको बहुत सीरियसली इसको टेक अप किया है उन्होंने, और नया एक्शन प्लान हमें बनाना पड़ेगा। कराची सानवी तालीमी बोर्ड के तहत 9वीं और 10वीं जमात के इम्तिहानात 8 अप्रैल से शुरू होंगे। साइंस ग्रुप के इम्तिहानात सुबह, जबकि जनरल ग्रुप के इम्तिहानात दोपहर में लिए जाएंगे। कराची सानवी तालीमी बोर्ड ने 9वीं और 10वीं जमात के सालाना इम्तिहानात का शेड्यूल जारी कर दिया है। इम्तिहानात 8 अप्रैल 2025 से शुरू होंगे। साइंस ग्रुप के इम्तिहानात सुबह की शिफ्ट में, जबकि जनरल ग्रुप के इम्तिहानात दोपहर की शिफ्ट में मुनक़िद किए जाएंगे। बोर्ड के चेयरमैन सैयद शरफ अली शाह के मुताबिक तलबा के एडमिट कार्ड जल्द जारी किए जाएंगे, जबकि प्राइवेट तलबा के एडमिट कार्ड उनके रिहायशी पतों पर अरसाल किए जाएंगे। इम्तिहानात का सिलसिला 8 अप्रैल से 8 मई तक जारी रहेगा, जिसमें मुख्तलिफ मज़ामीन के इम्तिहानात मुकर्ररा तारीखों पर मुनक़िद किए जाएंगे।
انسداد دہشت گردی عدالت نے ملزم ارمغان کے خلاف نجی ٹی وی چینل کے صحافی کو زخمی کرنے کے کیس کی سماعت کی اور ملزم ارمغان کو 4 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے ملزم ارمغان کے خلاف نجی ٹی وی چینل کے صحافی کا زخمی کرنے کے کیس کی سماعت عدالت نے ملزم ارمغان کو 4 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا۔ عدالت کی جانب سے تحریری حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ ملزم ارمغان کو بہادرآباد پولیس نے جسمانی ریمانڈ کے لیے پیش کیا اور تفتیشی افسر سے ملزم کے 4 روزہ جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی گئی اور موقف اپنایا گیا کہ ملزم سے اسلحہ برآمد کرنا ہے اور تفتیش کرنی ہے، جسمانی ریمانڈ دیا جائے۔ عدالت نے ملزم ارمغان سے سوال کیا کہ پولیس کسٹڈی میں آپ پر کوئی تشدد تو نہیں ہوا؟ ملزم ارمغان نے عدالت کو بتایا کہ مجھ پر تشدد ہوا ہے، میری گردن اور بازو پر ماچس کی تینیاں جلا کر لگائی گئی ہیں۔ عدالت نے کہا کہ لیکن ملزم ارمغان عدالت میں تشدد کے نشانات دکھانے میں ناکام رہا ہے۔ تاہم ریکارڈ سے معلوم ہوتا ہے ملزم ارمغان کو مقدمے میں نامزد نہیں کیا گیا تھا، لیکن مدعی مقدمے نے ملزم ارمغان کو تھانے میں جا کر شناخت کیا تھا، جبکہ مدعی مقدمے نے ملزم کو سوشل میڈیا پر دیکھا جو کسی اور کیس میں گرفتار تھا۔ مدعی کی شناخت کرنے پر ملزم کو بہادرآباد تھانے کے کیس میں دوبارہ گرفتار کیا گیا ہے۔ ملزم ارمغان نے مبینہ طور پر اقدام قتل اور دہشت پھیلانے کا سنگین جرم کیا ہے۔ پاکستان کرکٹ ٹیم نے نیوزی لینڈ کے خلاف T20 سیریز کی تیاریاں شروع کر دی۔ گرین شرٹس نے کرائسٹ چرچ میں بھرپور ٹریننگ سیشن کیا۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان پہلا T20 میچ اتوار کو کھیلا جائے گا۔ پاکستان کرکٹ ٹیم نے کرائسٹ چرچ میں پہلا ٹریننگ سیشن کیا۔ پہلے کھلاڑیوں نے فزیکل ٹریننگ کی، جس کے بعد کیچنگ کی پریکٹس ہوئی۔ کھلاڑیوں نے نیٹ پر بالنگ اور بیٹنگ کی بھی خوب پریکٹس کی۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان پہلے 5 T20 میچوں کی سیریز ہوگی، جس کے بعد 3 ون ڈے میچز کھیلے جائیں گے۔ سیریز کا پہلا T20 میچ کرائسٹ چرچ میں اتوار کو کھیلا جائے گا۔ نیوزی لینڈ کرکٹ بورڈ کے مطابق سیریز میں شائقین کی دلچسپی بہت زیادہ ہے اور اتوار کو کرائسٹ چرچ میں ہونے والے پہلے ڈبل ہیڈر میچ کے تقریباً تمام ٹکٹس فروخت ہو گئے ہیں۔ کرائسٹ چرچ میں اتوار کو نیوزی لینڈ اور پاکستان کے میچ کے علاوہ نیوزی لینڈ ویمن اور سری لنکن ویمن کی ٹیمیں بھی مد مقابل ہوں گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ہنگو سے تعلق رکھنے والے فٹ بالر محمد ریاض سے ملاقات کی اور ان کے حوصلے اور ہمت کی پذیرائی کی۔ وزیر اعظم نے محمد ریاض کو 25 لاکھ روپے کا چیک دیا اور انہیں کھیل جاری رکھنے اور پاکستان میں فٹ بال کے فروغ کے لیے فعال کردار ادا کرنے کی تلقین کی۔ وزیر اعظم نے انٹرنیشنل فٹ بالر محمد ریاض سے ملاقات کے موقع پر کہا کہ پاکستانی نوجوان ملک کا قیمتی اثاثہ ہیں اور حکومت کی ترجیح ہے کہ کھلاڑیوں کو بین الاقوامی سطح پر مسابقت کے لیے تمام وسائل فراہم کیے جائیں۔ محمد ریاض جیسے ہونہار کھلاڑیوں کو سرکاری اداروں میں ملازمت فراہم کی جائے گی تاکہ ان کے ٹیلنٹ کو ضائع ہونے سے بچایا جائے۔ وزیر اعظم نے کھلاڑیوں کی فلاح و بہبود کے لیے اقدامات کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ ملک میں کھیلوں کے فروغ کے لیے حکمت عملی تشکیل دی جائے گی تاکہ نوجوان کھیلوں اور دیگر صحت مندانہ سرگرمیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ جتنے بھی وفاقی ادارے ہیں ان میں ہم اپنے ماہرہ اسپورٹس مین کو ہم ان کو جابز دیں گے اور یہ پالیسی میں بنا چکا ہوں بالکل۔ محمد ریاض نے وزیر اعظم کی مالی معاونت اور کھلاڑیوں کے فلاحی اقدام پر ان کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم نے مجھے مزدوری کرتے ہوئے دیکھا تھا، اس نے مجھے بلایا کہ مطلب آپ آج کے بعد مزدوری نہیں کرو گے، اپنے اسپورٹس پہ توجہ دو گے۔ میں اس کا بہت مشکور ہوں، شکر گزار ہوں۔